السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ فریال خان کا بہت خوبصورت ناول وہ رات بھیگی سی کی مختصر کہانی۔ کہانی کی شروعات کمرے کی کھڑکیاں بند کرتی مدیحہ نامی لڑکی سے ہوتی ہے جو برستی رات میں گھر اکیلی ہے اور فون پر اپنی دوست پلس کزن سے لڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ مدیحہ کو آج ہی معلوم ہوا تھا کہ اس کا نکاح بچپن میں پھپھو کے بیٹے تیمور سے کر دیا گیا تھا، جو کہ پڑھائی مکمل کر کے واپس آ چکا تھا اور پھپھو رخصتی کرنا چاہتی ہیں۔ مدیحہ نے سارا غصہ اپنی دوست پر نکالا جو مدیحہ کو سمجھانے میں مصروف تھی۔ آخر میں سوری کر کے مدیحہ فون رکھ دیتی ہے اور سوچتی ہے اب کیا کرے۔ چونکہ مدیحہ گھر میں بالکل اکیلی تھی اس لیے دوپٹہ بھی نہ اوڑھا تھا۔ پھر سوچ کر کچن میں آئی اور آئس کریم کا کپ لے کر لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے آئس کریم کھانے لگی۔ بارش کے مزید ہونے کی خبر سن کر مدیحہ نے چینل بدل دیا کہ شام سے یہی نیوز وہ سن رہی تھی۔ اگلے چینل پہ مدیحہ نے دیکھا ہیرو ہیروئن کے ساتھ کافی بے باک ہو رہا تھا، تو اس نے سٹ پٹا کر چینل بدل دیا کہ گھر میں کوئی نہیں مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ مدیحہ نے پھر سے نیوز لگائی جہاں مائیکل نامی مجرم کے فرار ہونے کی خبر چھائی تھی، مگر اس سے قبل تصویر سکرین پر ابھرتی لائٹ چلی گئی۔ گھر میں جنریٹر تو تھا مگر نازک مزاجی کے باعث مدیحہ نے چلانا سیکھا نہ تھا اور اب پچھتا رہی تھی۔ موبائل کی ٹارچ آن کیے مدیحہ صوفے پر ہی بیٹھی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، اس وقت کون ہو سکتا تھا اور دروازہ کھولے یا نہیں۔ مدیحہ اسی کشمکش میں تھی، تبھی باہر گملہ ٹوٹنے کی آواز اور یوں محسوس ہوا کہ کوئی صحن میں کودا ہے۔ مدیحہ نے کچھ سوچا، پھر کچن سے فرائی پین اٹھایا اور موبائل کی روشنی میں لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی جو کہ لاکڈ تھا۔ پھر مدیحہ نے سوچا شاید مجھے وہم ہوا ہو اور کسی بلی نے گملہ گرایا ہو۔ یہی سوچ کر اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور ہلکا سا جھانکا ہی تھا کہ کوئی مرد تیزی سے اس کے سامنے آیا اور دھکیلتا ہوا مدیحہ کو لیے اندر آ گیا۔ مارے گھبراہٹ کے موبائل مدیحہ سے گر کر آف ہوا اور اندھیرے میں ہی مدیحہ نے پین چلایا جو مقابل کے سر میں لگا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تبھی لائٹ آ جاتی ہے اور لاؤنج روشن ہو گیا جہاں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مدیحہ نے دیکھا وہ 26-27 سالہ وجیح نوجوان مرد تھا جو زخموں سے چور اور شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ فرائی پین لگنے کی وجہ سے سر تھامے وہ کرا رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی سے ٹھیک ٹھاک گتھم ہوا تھا مگر کس سے؟ اچانک مدیحہ کے ذہن میں کوندا لپکا، تم وہی مجرم مائیکل ہو نا جو پولیس کی گرفت سے بھاگا ہے؟ مدیحہ نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ مائیکل نے حیران ہوتے اپنا درد بھول بھال کر مدیحہ سے پوچھا۔ مجھے کیا، سب کو ہی معلوم ہے، نیوز آئی ہے ٹی وی میں۔ دیکھو تم نے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی تو میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اچھا تو مچاؤ شور، مائیکل نے اطمینان سے کہا اور مدیحہ کی طرف بڑھنے لگا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا یہ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ مدیحہ نے پیچھے ہٹ کر فرائی پین سے وار کرنا چاہا تو مائیکل نے پین چھین کر مدیحہ کے پشت کو سینے سے لگاتے سختی سے بھینچا۔ دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مدیحہ نے رونی صورت بنا کر اب التجائیہ لہجے میں کہا۔ پناہ چاہتا ہوں آج کی رات کے لیے یہاں جب تک پولیس میرے پیچھے ہے۔ مائیکل کی فرمائش پر مدیحہ ساکت ہوئی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، مفرور مجرم برستی رات نے اکیلے گھر میں اس اکیلی لڑکی سے پناہ مانگ رہا تھا، اور اگر میں انکار کروں تو؟ مدیحہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو پھر روح کو جسم سے جدا کرنے کے بہت طریقے آتے ہیں مجھے، ان میں سے کوئی ایک تمہارے لیے استعمال کر لوں گا۔ مائیکل کے گمبھیر صفاقی لہجے پر مدیحہ کا خون خشک ہوا۔ پھر مائیکل نے کچن سے تیز ہاتھ چھری اٹھائی اور لاؤنج میں بیٹھ گیا جہاں مدیحہ بھی غیر آرام دہ حالت میں ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ چھری کی نوک پر ہی مائیکل نے مدیحہ سے پانی کا گلاس منگوا لیا، اپنی چوٹوں پر بینڈیج کروائی، جبکہ بینڈیج کرتے وقت مدیحہ مائیکل کی شرٹ سے آرے کسرتی سینے اور مائیکل کی نظروں سے کنفیوز ہوتی رہی۔ بینڈیج کے بعد مدیحہ کو کرسی پہ باندھ کر مائیکل نہانے چلا گیا
اور جب فریش ہو کر مدیحہ کے کزن کے لیے لایا گیا ہائی نیک اور جینس پہنے باہر آیا تو مدیحہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ بلا شبہ وہ ہینڈسم مرد تھا۔ پھر زبردستی مدیحہ کو کچن میں لا کر اس سے کباب فرائی کروائے اور جلتی کڑتی مدیحہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس کی ساری باتیں مانتی ہے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر مائیکل نے مدیحہ سے نام اور گھر کے افراد کے متعلق پوچھا، جس پر مدیحہ بتا دیتی ہے کہ ممی پاپا اور میرے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ ممی پاپا لاہور گئے ہیں، کل آئے ہیں۔ قدرتی طور پر مدیحہ کا خوف قدرے کم ہو چکا تھا۔ تم کیوں نہیں گئی ساتھ؟ مائیکل کے پوچھنے پر مدیحہ نکاح کا قصہ بتا کر قدرے غصے سے کہتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ جس پر مائیکل بھی برہم ہوا کہ مجھ پر کیوں غصہ ہو رہی ہو، اپنے ماں باپ سے پوچھو۔ جس پر مدیحہ کو احساس ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا وہ شخص مدیحہ کا دوست نہیں، مجرم ہے جو زبردستی گھر میں گھس آیا ہے۔ تم مجرم کیوں بنے؟ مدیحہ کے پوچھنے پر مائیکل بتاتا ہے کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ تبھی ایک دن میں نے دیکھا گھر کا مالک میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں نے دھکا دیتے ہوئے گرا کر چھری اس کے گلے پہ چلا دی۔ پھر بچوں کی جیل میں مجھے ڈالا گیا، جہاں میں نے سیکھا کہ دنیا کو اس کی اوقات میں کیسے رکھنا ہے۔ مائیکل کی صفاقی پر مدیحہ کا حلق خشک ہو گیا۔ مائیکل ٹی وی آن کر کے چینل بدلنے لگا، جہاں اچانک ایک بے باک گانا چل پڑا۔ روپ تیرا مستانہ، پیار میرا دیوانہ، بھول کوئی ہم سے نہ ہو جائے۔ مدیحہ نے سٹ پٹا کر مائیکل کو دیکھا اور گھبرا کر مزید خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی، اور مائیکل نے بھی غیر آرام دہ ہو کر LED آف کر دیا۔ مدیحہ دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچھا تھا میں بھی چلی جاتی، کم از کم یہ عذاب تو نہ جھیلنا پڑتا۔ مائیکل مدیحہ کو سونے کا کہتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے، حالانکہ سنجیدہ لہجے میں مائیکل کہہ چکا تھا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور پھر مدیحہ کی آنکھ صبح کھلتی ہے، جہاں وہ خود کو بیڈ پر کمبل میں سوتا پا کر حیران تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا رات جو ہوا وہ سچ تھا کہ خواب۔ وہ صوفے پر ہی سو گئی تھی تو کمرے میں کیسے آئی؟ لاؤنج سے باتوں کی آواز سن کر مدیحہ لاؤنج میں جاتی ہے، جہاں اس کے ممی پاپا کے ساتھ مائیکل بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا، اور تبھی مدیحہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مائیکل نہیں، اصل میں تیمور ہے، اس کا شوہر، اور رات جو ہوا وہ بس ایک مذاق تھا۔ مدیحہ غم و غصے سے پھٹ پڑتی ہے کہ آپ سب نے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ پہلے تو نکاح کا بتایا نہیں کبھی، اور پھر ایسا گھٹیا مذاق۔ تیمور خاموشی سے سنتا رہا اور مدیحہ گرج برس کر روم میں بند ہو گئی۔ اس کے والدین کو بھی اندازہ نہ تھا کہ معاملہ یوں خراب ہوگا۔ مدیحہ روم میں تھی، تبھی روم کے دروازے کے نیچے سے دستک کے بعد ایک کاغذ آیا۔ تجسس سے مجبور ہو کر مدیحہ نے اٹھایا اور پڑھا، جس میں تیمور نے لکھا تھا، یہ نکاح بچپن میں تیمور کے والد کی خواہش پر ہوا تھا، جن کا انتقال ہو گیا تھا اور میں پڑھنے باہر چلا گیا تھا، مگر غافل نہ تھا تم سے، مجھے سب معلوم تھا۔ تمہیں اس لیے نہ بتایا کہ کچے ذہن میں کوئی بات ڈال کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ باہر ملک سے واپسی پر معلوم ہوا تم راضی نہیں، تو میں تم سے آخری بار بات کرنے آیا تھا، کیونکہ میری ماں بہت دکھی ہوتی اس رشتے کے ٹوٹنے پر، لیکن رستے میں ٹیکسی ڈرائیور سمیت مجھے بھی چند غنڈوں نے لوٹ لیا، سارا سامان اور سفری بیگ لے لیا، اور چوٹیں ان سے ہاتھا پائی میں ہی لگی تھیں۔ یہاں پہنچا تو تم نے دروازہ نہیں کھولا تو مجھے کود کر آنا پڑا، مگر تم نے فرائی پین مارا۔ کچھ وہ غصہ اور کچھ تمہارے انکار کا غصہ تھا کہ میں نے تمہیں مائیکل بن کر تھوڑا زیادہ ہی تنگ کیا، مگر تم نہیں چاہتی تو کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ سوری تنگ کرنے کے لیے، تمہارا انچاہا شوہر تیمور۔ سفید کاغذ میں داستان کی مانند سب لکھا ہوا پڑھ کر مدیحہ لاجواب ہو گئی۔ 2 ماہ کے منظر کے بعد ویسی ہی برستی رات میں تیمور گھر آتا ہے، جہاں مدیحہ اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اچھا خاصا تماشا کھڑا کرنے کے بعد اس دن ایک وضاحتی خط سے مدیحہ اس رشتے کے لیے مان کر اب تیمور کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں تھی، کیونکہ مدیحہ کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ تیمور اس کے لیے بہترین انتخاب ہے، تو وہ کیسے نہ مانتی۔